آپ اس کو مہاجر کہہ لیں یا نارمل کہہ لیں، اب سارے برابر ہیں، ہم ریاست کے اندر ہیں اور ہمیں اب ایک مقابلے کی سطح پہ آ کے اس کوٹے سے باہر نکلنا پڑے گا، جس سے ہم کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہوں گے۔ دوسری بات، میں دو تین جو موصوف یہاں بیٹھے 4 پریس کانفرنس کر کے گئے، پہلے تو جاوید بٹ صاحب، کیونکہ میں ابھی ان کو اس طرح مخاطب نہیں کروں گا جس طریقے سے انہوں نے مخاطب کیا ممبران اسمبلی نے، آپ نے ان کا لہجہ دیکھا، ان کی ادب و احترام دیکھا، ان کی بات کرنے کا آپ نے سلیقہ دیکھا، لیکن یہ میں کہوں گا کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو لوگ ہیں وہ عزت کرنا بھی جانتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر کوئی ان کی عزت نہ کرے تو اس کو جواب دینا بھی جانتے ہیں۔ لیکن میں ابھی بھی ان کو آپ ادب احترام سے مخاطب کروں گا۔ میں پہلے جاوید صاحب کو مخاطب کروں گا کہ جو ہمارے، میں کہوں گا رکشوں کے منسٹر، میں انہیں کہوں گا وزیر ٹرانسپورٹ نہ کہہ لیں آپ ان کو، رکشوں کے منسٹر کہہ لیں، کیونکہ میں اگر پیچھے جائیں گے نا تو میں باغ صدارہ ان کی اس دکان کا بھی واقف ہوں جہاں پہ وہ لوگوں کو قسطوں کے رکشے دیتے تھے، بعد میں وہی رکشے پکڑتے تھے اور ان کے ساتھ بدماشی کرتے تھے۔ یہ چیزیں میں حالانکہ ذاتیات میں نہیں جانا چاہتا، میں ان کو یہ جواب دوں گا کہ اگر آپ نے مجھے ٹماٹر بیچنے کا کہا، الحمدللہ اگر میں ٹماٹر بھی بیچوں گا تو میں رزق حلال کماؤں گا، میں اپنا ضمیر نہیں بیچوں گا آپ لوگوں کی طرح۔ دوسرے موصوف جو بول رہے تھے جناب، مطلب ان کی آپ انفارمیشن دیکھیں کہ یہ منسٹر ہو کے یہاں پہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں جن کو میرے بک ڈپو کا نام نہیں پتا، انہیں نام ہی غلط لیا، اور وہ اتنا بڑا ایشو جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہاں سے آپ کو ان کی قابلیت کا، ان کی ذہنیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو ان کو میں یہ کہوں گا کہ جہاں میں کتابیں بیچ رہا ہوں وہ ایک میرا اچھا نام ہے جس میں بیچ رہا ہوں، وہاں پہ بھی میں رزق حلال کما رہا ہوں۔ آپ کی طرح میں نے آٹے اور گندم میں خرد برد نہیں کیا ہوا، اور میں نے آپ کی حالت اس وقت دیکھ لی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا امجد صاحب کہ جس وقت ہم ایکشن کمیٹی کا ایونٹ ان سے میٹنگ کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں جناب کہ اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، وہاں پہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ یہ محکمہ خوراک کو ختم کرنا ہے، یہ بہت بڑی کرپشن ہے، آپ اس کو کیش اس میں لے کے جائیں سبسڈی میں، یہی بات ہوئی تھی۔ یہ موصوف تڑپ رہے تھے، میری مراد اکبر ابراہیم صاحب کی بات کروں گا، یہ کہتے ہیں جی اچھا جی آپ یہ کر لیں، آٹے میں نہ رکھے تو گندم کر لیں، یہی بات ہوئی۔ یہاں سے آپ کو ان کی ذہنیت کا، ان کی کرپشن کا اندازہ ہوگا۔ یہ کرپشن میں لتھڑے ہوئے لوگ ہیں اور کسی بھی صورت یہ سوٹ ہی نہیں کرتے اس نظام کے اندر۔ میں کیونکہ ذاتیات میں نہیں جاؤں گا، ان کی وہ چیزیں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ انہوں نے جس طرح مخاطب کیا مجھے بھی مخاطب اس طرح کرنا چاہیے، لیکن میری تربیت اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو پلیٹ فارم ہے مجھے وہ اجازت نہیں دیتا کہ میں اس طریقے سے بات کروں۔ جہاں پہ ذاتی طور پر انہوں نے مجھے ایڈریس کیا تو میں نے اس کا جواب دینا ضروری سمجھا۔ پھر ان کو تیسرے جو موصوف ہیں جن کو بڑی تڑپ تھی مہاجرین کی، اور انہوں نے کہا جناب یہ بڑا ظلم ہو گیا، ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، سب کچھ دیا، اور یہ مطلب ہے کس طریقے سے یہ بات کر رہے ہیں۔ تو میں ان سے پوچھوں گا کہ جتنے بھی آپ نے پورے کے پی کے 2 نمبر سٹیٹ سبجیکٹ یہاں سے جاری کروائے، انشاءاللہ ہم وہ سارے سامنے لائیں گے اور آپ کی تڑپ کا بتائیں گے کہ آپ کو تڑپ کس چیز کی ہے۔ آپ جب بھی کوئی حکومت بنی آپ اس حکومت میں ایڈجسٹ ہو گئے، یہ آپ کی تڑپ ہے۔ آپ پہلے اپنا دین امان بتائیں کہ آپ ہیں کس جماعت کے، آپ کا نظریہ کیا ہے۔ تو ایسے لوگ جن کا اپنا کوئی نظریہ کوئی نہیں ہے، ہر جماعت ہر اقتدار ان کا نظریہ ہو، وہ کیا کسی کی بات کریں گے۔ اب اگلی بات ان کی سنیں کہ یہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جناب، ان کو بڑا درد ہے تحریک آزادی کشمیر کا، یہ یہی کلیم کر رہے ہیں نا، تو ان سے یہ بات پوچھیں، یہ جو ہم باقی ضلعوں کو چھوڑیں، باقی ضلعوں کو چھوڑیں، میں بات کروں گا مظفر آباد کی، یہاں کے مہاجر کیمپ آپ نے دیکھے ہیں نا، مانک بھائیاں دوسرے تیسرے، وہاں پہ آپ نے ان ہمارے کشمیری بھائیوں کو دیکھا وہ کس حال میں رہ رہے ہیں۔ ان بے شرموں سے پوچھو، مطلب کسی وقت میرے منہ میں سے لوز بات نکلتی ہے، لیکن موازنہ کر رہا ہوں کہ ایک طرف یہ اربوں روپے کا پیسہ اتنے عرصے سے کھا رہے ہیں، اور دوسری طرف جن کے نام پہ یہ پیسہ کھا رہے ہیں وہ مہاجرین ہمارے بھائی جو اس وقت در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ان کے کیمپوں میں پینے کا پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، آج تک کئی کیمپ ایسے جو ٹینٹ میں ہمارے لوگ رہ رہے ہیں۔ تو ان بے شرموں سے پوچھوں گا، کیا تم میں سے آج تک کوئی بندہ جس کشمیر کے نام پہ، جن مہاجرین کے نام پہ تم بیٹھ کے اربوں روپے کھا رہے ہو، تم میں سے کسی نے وزٹ جا کے کیا ان کو؟ کیا وہاں جا کے ان کا معیار زندگی بہتر کرنے کی بات کی؟ تمہیں کشمیر کا درد آ گیا، تمہیں مہاجرین کا درد آ گیا، میں ہوں مہاجر، مجھے پتا کہ مہاجرین کا درد کیا ہے، لیکن تمہیں یہ درد نہیں ہے، تم ڈرامہ بازی کر رہے ہو، تمہیں کسی بھی صورت یہ ڈرامہ بازی نہیں کرنے دی جائے گی۔ چوتھے موصوف آگے، ان کی اب ذہنی اپروچ دیکھیں، اکمل سرگالہ صاحب، ان کی اگر پریس کانفرنس سنیں تو ایک حقیقت ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں جناب کہ یہ زیر انتظام پاکستان اور وہ زیر انتظام ہندوستان ہے، ہمیں کہا جاتا ہو جی آپ بڑی غلط بات کرتے ہیں، یہ بات ہوئی یاد ہے سر؟ ابھی ان کی پریس کانفرنس سنیں، اسٹیٹ کا منسٹر وہ خود کہتا ہے پی او کے نکالیں،
یہ ان کی آپ ذہنیت دیکھیں کہ خود جس ایک ڈوم کے اوپر تم اپنی پوری امپائر کھڑے بیٹھے ہو، تم کیا بات کر رہے ہو، اور جو حقیقت ہے جب وہ بات کرتے ہیں تو یہ میں چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان کی سوچ کوئی نہیں ہے، معیار کوئی نہیں ہے، یہ بس مل ملا کے جس طریقے سے آتے ہیں. لیکن اب یہ راستے بند کرنے پڑیں گے. بحیثیت مہاجر، وہ چاہے پاکستان کے اندر ہے یا وہ آزاد کشمیر کے اندر ہے، جو باغیرت باضمیر مہاجر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اب اسٹیبلش ہو چکا ہوں، مجھے کوئی سیٹ، مجھے کوئی زمین کا ایشو نہیں ہے، میں اس ریاست کے اندر رہتے ہوئے خدمت کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا اس جو ڈیفرنس ہے اس کو نکالا جائے. لیکن جو لوگ میں نے آپ سے ذکر کیا آج بھی جن کے نام پہ یہ عیاشی کر رہے ہیں وہ اسی حال میں موجود ہیں. ان میں سے کوئی ایک ممبر یہ بتا دے کہ آج تک ان میں سے کوئی ان مہاجرین کے کیمپوں میں جا کے ان کا معیار زندگی بہتر کرنے کی بات کر سکا ہو. یہ ٹوٹلی جھوٹ بولتے ہیں. پھر میں بات کروں گا کہ یہ خالی بات ہم نہیں کر رہے، ہمارے سابق پرائم منسٹر ہیں راجہ فاروق حیدر صاحب، انہوں نے بھی، میں نے تو پھر ادب احترام سے بات کی، انہوں نے بڑے سخت الفاظ کیے ہیں، بلکہ وہ تو کالا منہ کو کالا کرنے والی بات کر کے دریا میں پھینکنے کی انہوں نے بات کی ہے جو میں نے پڑھی ہے میڈیا کے اوپر. تو جب یہ سارے لوگ اندر سے ان کی بات ہوئی ہے، اب مجبوری کیا ہے، میں نام نہیں لوں گا، ایسے ممبران اسمبلی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ کہتے ہیں یہ سیٹیں ختم ہو، لیکن ان کو زبان کون دے، اس لیے کہ ان کے مفادات ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اچھا، دوسری بات کہ انہی ممبران اسمبلی سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بات بتائیں، آپ کشمیر کی بات کر رہے ہیں، اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں، آج تک جو ہماری پراپرٹی پڑی ہوئی ہے متروکہ املاک پاکستان میں، آج تک آپ میں سے کسی نے اس پہ بات کی؟ وہ تو جب اس کو وہ سیل کرنے کی بات کر رہے تھے، پبلک نے شور ڈالا تو آپ کو بات کرنی پڑے گی اور ایک کمیٹی بن کے اس کام کو رکوایا گیا. جو کام آپ کے کرنے کے ہیں وہ کام تو آپ نے کبھی نہیں کیے. جہاں اسٹیٹ کی عزت اور اس کے نام کی بات آتی ہے وہاں آپ لوگ غائب ہو جاتے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، وہی 5 اگست 2019 جب اسٹیٹ کا ملیا میٹ اس کو کیا گیا، اس وقت یہ لوگ کہاں پہ تھے؟ اس سب سے بڑا رائٹ تو ان کا بنتا تھا جو کشمیر کے نام پہ بات کر رہے ہیں، کشمیر کے نام پہ پیسہ کھا رہے ہیں. سب سے پہلے تو ان کو سامنے آنا چاہیے تھا 5 اگست 2019 کو. یہ بتائیں، یہ مہاجرین کے نام پہ جو 12 ممبران تھے یہ کہاں پہ تھے؟ کیا ان کو سامنے نہیں آنا چاہیے تھا؟ یہ ٹوٹلی جھوٹ اور فراڈ پہ مبنی ان کا یہ پورا پروپیگنڈا ہے. اچھا، لاسٹ بات میں کروں گا ایک اور موصوف ہے. اب آگے جی پرائم منسٹر صاحب ہمارے بڑے میرٹ کی بات کرتے ہیں، بڑے انصاف کی بات کرتے ہیں. جناب پرائم منسٹر، خالی وہ نہیں، سب کا یہی حال ہے، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے یہ غلط چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں. انہی میں سے ایک منسٹر ہے عاصم شریف بٹ صاحب، ان کے خلاف کلیئر کٹ فیصلہ ثابت ہو گیا کہ ان کا اسٹیٹ سبجیکٹ 2 نمبر ہے. آج تک اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی. تو میں ان اداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن کو ہماری پریس کانفرنس کی تو اقدام تکلیف ہو جاتی ہے، پرائم منسٹر صاحب کو پریشانی ہو جاتی ہے، تو جناب پرائم منسٹر آپ بڑی میرٹ کی بات کرتے ہیں، بڑے انصاف کی بات کرتے ہیں، ان اداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں جن کو پرابلم ہو جاتی ہے کہ ریاست کے اندر کلیئر کٹ ایک اسٹیٹ کا پروٹوکول ایک بندہ استعمال کر رہا ہے جس سرٹیفکیٹ کے اوپر، وہ سرٹیفکیٹ ہی جعلی ثابت ہو گیا اور آپ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے کہ انوار الحق صاحب کو اپنے اقتدار کو دیکھنا ہے، نہ تو انہوں نے مہاجرین کو دیکھنا ہے نہ کشمیر کو دیکھنا ہے. انہوں نے صرف اپنے اقتدار کو طول دینا ہے، جس کے لیے کبھی وہ کوئی نعرہ مارتے ہیں، جس کے لیے کبھی وہ کوئی نعرہ مارتے ہیں، جس کے لیے کبھی کسی جماعت میں گھسے ہوتے ہیں، جس کے لیے کبھی کسی جماعت میں ہوتے ہیں. لہٰذا یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے ایک شعور دے دیا ہے، اور اس شعور کا یہ تقاضا تھا کہ ہم یہ 12 سیٹیں جو ایک ڈھونگ رچایا جا رہا ہے اتنے عرصے سے، اس کو ختم کیا جائے. دوسری بات، امجد صاحب نے کلیئر بات کی، میں اس کو بارہا کلیئر بھی کرتا ہوں کہ میں نے بھی جو یہاں پہ سے بات کی ہے وہ ایک ممبر کی حیثیت سے بات کی ہے. شوکت نواز میر کی ایک ممبر سے آگے کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تمام لوگ جو یہاں سٹیج پہ آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا اس حال میں جو لوگ بیٹھے ہیں، یا پوری ریاست کے لوگ جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان سب کی ایک حیثیت ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ پوری ریاست کے لوگوں نے ہمیں اپنا نمائندہ مقرر کیا کہ ہم ان کی رائے کے مطابق آگے جا کے بات کر سکیں. اس کے علاوہ شوکت نواز میر میں یا باقی جو ایکشن کمیٹی کے ممبران ہیں ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، تمام ممبران برابر ہیں. اعلامیہ جس طرح امجد صاحب نے کہا کہ اعلامیہ میں نے یہاں پہ پڑھا، یہ ہمارا رواج ہے، جس علاقے میں ہوتے ہیں وہاں کا جو متعلقہ ممبر ہوتا ہے وہ اس کا اعلامیہ پڑھتا ہے. تو میں نے تمام لوگوں سے، مظفر آباد کے لوگوں سے اجازت لے کے تو تب اعلامیہ میں نے پڑھا تھا، تو وہ پھر ساری توپوں کا رخ میری طرف ہو گیا. لیکن ہوا کیا، جب ہم پوری عوام کو پتا ہے کہ بھئی اکیلا شوکت تو ہے ہی نہیں ہے، شوکت کی شناخت جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، تو لوگوں نے اس اٹیک کو اپنے اوپر سمجھا. میری